بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی کون شخص ہے؟ اس کی قرآن نے تعریف جگہ جگہ فرمائی، اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، متقیوں کا ذکر کیا گیا، اب جو متقی نہیں ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں متقی بنا دے، اور گناہ گار سیاہ کاروں کے لیے جو عذاب کا ذکر ہوا، اے پروردگار تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے حاصل کرتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے حاصل کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی ذلیل دولت، قلیل دولت، فانی دولت، دنیا کی ذلیل دولت کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک یہودیوں میں سے ایک گروہ گزرا، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ یہودی کیا کرتے کہ جب توریت کی تلاوت کرتے کسی مسلمان کے سامنے، تو تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے، اور پڑھنے کا اسٹائل ایسا ہوتا کہ آدمی سمجھے یہ توریت میں بات لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام بہت برا ہے۔ ذرا سوچیں، جو عیسائی یا یہودی قوم اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ کیا مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہو سکتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے 25 دسمبر کو کرسمس، نعوذ باللہ من ذالک، مناتے ہیں، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ٹی وی پر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے نادان ہیں کہ چرچوں میں جاتے ہیں، بلکہ اسے جانا آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، ہم جدید ذہن رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا، تو ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض نادان ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں کہ جس میں گیت گائے جاتے ہیں اور جس میں کفریہ اور شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اس بات کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ اس طرح اس دن کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی آمد ہوئی،
اور ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے گیت کو سننا، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو صرف آپ نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، تو میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو تہذیب اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ رسم و رواج، ان کے فیشن، ہر ایک کو ٹھکرا دیجئے، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر کے تہوار کی دو قسمیں ہیں، ایک تہوار ہے اس کا قومی تہوار ہے اور ایک اس کا مذہبی تہوار ہے۔ قومی تہوار منانا مسلمانوں کے لیے، کافر کا قومی تہوار منانا جو کافروں کے لیے خاص ہو وہ حرام ہے، اور مذہبی تہوار منانا کفر ہے۔ مثلا کوئی سلیب گلے میں شوقیاں لٹکا لیتا ہے تو سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، تو چاہے مذاق میں لٹکائے وہ کافر ہو جائے گا، وہ اگر شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے عیسائی خوش ہو کر ہمیں گلے سے لگا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کا بیٹا کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹ باندھے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر، جب ان سے کہا جائے کہ تم اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم یہ کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالی جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے کہے کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو، مجھے بیٹا بنا لو یا مجھے خدا سمجھ لو۔ یہ کوئی نبی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو۔ توریت اور انجیل آسمانی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تم میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ ہی انبیاء یہ حکم تمہیں دیں گے کبھی بھی، وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں معجزات کا اظہار کیا وہاں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ طاقتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، مجھ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا تم جھوٹ باندھتے ہو، نہ صرف تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہو، حضرت عزیر کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر جھوٹ باندھتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔